دولت مندوں کی خوبصورتی قوم کے چہرے پر برس کا داغ ہے۔ برس کا داغ اپنی ذات میں خوبصورت ہے، مگر جسم کے لیے بدنما دبا ہے۔ غریب جب ابھرنا چاہے اسے چاہیے کہ زخم لگانے کے ساتھ ساتھ زخم کھانے کا بھی دل و جگرا پیدا کرے۔ جو قومیں خون کو دیکھ کر رو دیتی ہیں وہ جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ کبھی عوام کے وفادار نہیں ہوتے۔ گناہوں پر جسارت زندگی کے خوشنما باغ کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ جوانی کے عیش بڑھاپے میں آگ کے انگارے بن جاتے ہیں۔ جہاں غیرت اٹھ جائے وہاں چار دیواری بھی پردہ داری سے معذور ہو جاتی ہے۔ غصہ عقل و ایمان اور ہمدردی و محبت جو انسان کی کل کائنات ہے برباد کر دیتا ہے۔ گناہ جب عبرتناک بیماری کی شکل اختیار کر لے تو انسان ندامت کے گہرے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کو خود اپنی نظر میں ذلیل کر دیتا ہے، اور جو اپنی نگاہ میں آپ ذلیل ہو اسے اطمینان قلب کہاں سے میسر آ سکتا ہے؟ بڑا عزم لے کر اٹھنا اور پھر قوت فیصلے کو جواب دے دینا ناقابل برداشت اذیت ہے۔ دنیا کی نجات دولت کی مساوی تقسیم پر نہیں بلکہ محنت و قابلیت کے صحیح احساس و تنظیم پر ہے۔ مثالوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں سارا جھگڑا اسی مثال کا سہارا لینے سے پیدا ہوا ہے۔ تمام عمر ہر طرح کی آزمائش میں مبتلا اور اس پر ثابت قدم رہنا، چند دن کی تکالیف میں مبتلا رہ کر جان دینے یا بچ رہنے سے بہرحال مشکل ہے، اس لیے افضل ہے۔ دولت اور فراغت سے اشخاص بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ بہترین عمل دوسروں کو دینا ہے، نہ کہ دوسروں سے لینا۔ جو شخص کافی مال رکھتا ہو اس کے لیے کمانے سے عبادت کرنا بہتر ہے۔ خالق کا مقرب وہی ہے جو مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے۔ کامیابی کا فارمولہ نیک مقصد، اخلاص، شائستگی اور تسلسل۔ مصیبتوں سے بچنے کا سب سے بڑا وظیفہ گناہ کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرنا۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو اگرچہ بشکل عبادت ہو گناہ ہے۔ بیگانوں سے نیکی کرنا عمر دراز اور رزق فراخ کرتا ہے۔ علم نیک لوگوں کو دیا جاتا ہے، بدبخت لوگ اس سے محروم رکھے جاتے ہیں۔ دنیا تمام تر آفات و مصائب کا مجموعہ ہے، اس لیے صبر اختیار کرو۔